الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین احباب گرامی قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک اس گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے پیوستہ جمعہ مبارک کو آپ نے ایک ہی حدیث مبارکہ کے تحت سماعت فرمایا تھا جسے امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا۔ راوی حضرت سیدنا عمر بن ابصہ ہیں کہ وہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تھے۔ ایمان لانے والوں میں جو مرد ایمان لے کے آئے ان میں ان کا چوتھا نمبر ہے۔ سیدنا علی مرزا صدیق اکبر حضرت زید بن حارثہ کے بعد یہ ایمان لے کے آئے۔ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کہ آپ کے ساتھ اس معاملہ میں اس دین میں کون کون معاون ہیں؟ میرے کریم آقا نے ارشاد تھا کہ آزاد و غلام گویا سبھی۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام مل اسلام یا رسول اللہ فرمائیے یہ اسلام کیا ہے؟ جو دین آپ لے کے آئے ہیں یہ دین کیا ہے؟ تو قال میرے قریب نے فرمایا تھا طیب الکلام و اطعام الطعام، بات کو صاف ستھرا کر لینا، اپنی زبان کو پاکیزہ کر لینا، اچھی زبان، اچھی بات، اچھی گفتگو، اچھا کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانا، جو کہ یہ بالکل ابتدائے اسلام کی بات ہے۔ اس وقت سوائے کلمہ طیبہ کے کچھ بھی فرض نہ تھا، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کچھ اور روزہ، کچھ بھی فرض نہیں تھا۔ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینے والا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کر لے، بھوکوں کو کھانا کھلا، یہی اسلام ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھا قل تو فرماتے میں نے عرض کیا مل ایمان و ایمان کیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا تھا قال الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت۔ الحمدللہ تعالیٰ ان موضوعات پر میں پچھلے جمعۃ المبارکوں سے پچھلے میں بھی تفصیل یہ عرض کر چکا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام ای الاسلام افضل، اعلیٰ ترین اسلام کیا ہے؟ تو میرے آپ کے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس بندے کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ یہ سمجھ لے کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ میرے محترم بڑی عزت والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں کسی دوسرے پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنا جائزہ لے لوں، کسی دوسرے پہ الزام دینے کی بجائے میں خود اپنے اوپر الزام دوں، میں دیکھوں کیا میری زبان سے میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ میں گالی گلوچ تو نہیں کرتا، میں یاوہ گوئی تو نہیں بکتا، میں لوگوں کی غیبت تو نہیں کرتا، میں چغلی تو نہیں کرتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں فحش گفتگو تو نہیں کرتا، اور پھر میں دیکھوں کہ میرے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ میں کسی پہ ظلم تو نہیں اپنے ہاتھ سے کرتا، کسی سے بددیانتی تو نہیں کر رہا، کوئی چوری تو نہیں کر رہا، میں اپنی قومی یا ملی اعتبار سے خیانت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ اگر میرے ہاتھوں سے میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو مجھے جان لینا چاہیے میں مسلمان ہوں۔ اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرے نبی فرماتے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے؟ بتا دیجئے، حقدار ہے؟ تو دہشت گرد مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں؟ کیا ان کی زبان ان کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ دوسرے مسلمان تو دوسرے مسلمان ہیں، وہ بدبخت خود بھی محفوظ نہیں ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، حرام موت مر جاتے ہیں، وہ خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ای الاسلام ایمان افضل، یہ فرمائیے اسلام کے بارے میں تو پتہ چل گیا اعلیٰ اسلام کیا ہے، ایمان افضل کون سا ہے، اعلیٰ کون ہے؟ تو میرے کریم نے آقا فرمایا تھا قال خلق حسن، میرے کریم نے فرمایا تھا کہ اخلاق حسنہ اعلیٰ ایمان ہے، اخلاق کا حسن ہو جانا، اعلیٰ ہو جانا، یہی اعلیٰ ایمان ہے۔ میرے وہ بزرگ، میرے وہ بھائی جو پچھلا جمعۃ المبارک پڑھ چکے ہیں، جو سے پچھلا جمعۃ المبارک وہ جان چکے ہیں، ان کو علم ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، وہ جانتے ہیں۔ لیکن جو نئے دوست آپ تشریف لاتے ہیں، میں ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی بڑے پیارے انداز میں ملے، کسی کے ساتھ جھک کر ملے، آئیے بیٹھیے تشریف رکھے، کوئی پانی وغیرہ پلا دے، کوئی چائے وغیرہ پلا دے، پھر آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا ہی خوش اخلاق بندہ تھا۔ آپ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ کو کسی کے ساتھ نرمی کریں، یہ سراپا اخلاق نہیں، اخلاق کی ایک قسم ہے، اخلاق کی ایک قسم ہے۔ بنیادی طور پر اخلاق کا معنی وہ عادت، وہ جبلت، وہ فطری تقاضے ہوتے ہیں جو کسی بھی عمل کے رد عمل کے طور پر، کسی ایکشن کے ری ایکشن کے طور پر انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جس طرح میں نے قبل ازیں بھی یہ مثال دی تھی کہ ایک آدمی بس ڈرائیور تھا، وہ بس چلا رہا تھا، ویگن ڈرائیور تھا، ویگن چلا رہا تھا، کسی بیوقوف لڑکے کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جان بوجھ کر وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا، وہ گاڑی کے آگے آ گیا، بس کے آگے آ گیا، موٹر سائیکل پہ سوار تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب ارد گرد کے لوگوں نے یہ نہیں دیکھا قصور کس کا ہے، انہوں نے آ کر ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیا۔ اب آپ بتائیں یہ ڈرائیور پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ظلم ہو رہا ہے نا، کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا، بس کو آگ لگا دی۔ جو بس کا مالک ہے، اگر ڈرائیور کا قصور تھا بھی تو کیا اس ڈرائیور بس کے مالک کا قصور تھا؟ جلوس نکالتے ہیں، دکانوں کے شیشے توڑ دیے، گاڑیوں کو آگ لگا دی، ان گاڑیوں والوں کا قصور کیا تھا؟ جس کی دکان کا شیشہ توڑا گیا اس کا قصور کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ کیا بلا؟ احتجاج بھی ظلم کے خلاف کر رہے ہیں، خود ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کسی دوسرے آدمی نے کہا یہ دیکھو اس کو مارے، میں بھی 2-4 تھپڑ اس کو دے ماروں، اب اس نے ظلم کا ساتھ دیا ہے اور یہ برے اخلاق والا بن گیا۔ کیا ہوا؟ یہ برے اخلاق والا بن گیا۔ ایک تیسرا شخص تھا، اسے دیکھا اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب اس نے جرأت اور بہادری سے کام لیا، اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، یار اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو بندے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، میں اس کو ظلم کو روکوں گا۔ اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، مظلوم کے حق میں، ظالم کے خلاف، یہ جو کیفیت بہادری اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اس نے آگے بڑھ کر ظلم کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اخلاق مطلقاً عادت ہے، بری ہو تو بد اخلاق ہے، اعلیٰ ہو تو اعلیٰ اخلاق ہے۔ اب رب کائنات میرے نبی کو فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ کی ساری عادتیں ہی عظیم ہیں، ساری عادتیں ہی عظیم ہیں۔ میرے دل میں کبھی، اب دیکھیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہوں، میں ایک دکاندار اگر ہوں، کوئی گاہک میرے پاس آیا، میرے دل میں بددیانتی پیدا ہوئی کہ یہ خراب چیز میں گاہک کو دے دوں، اسے کیا پتہ ہے؟ اب یہ میرے دل کی کیفیت ہے نا، یہ میرا برا اخلاق ہے، یہ میرا برا اخلاق ہے۔ لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ نہیں، ایسے نہیں کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اب یہ میرا اخلاق گویا عادت، سادہ میری عادت یہ
اچھی ہوئی کہ بری ہوئی؟ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، بارگاہ سالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس بندے کو آپ نے میرا بھائی بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، جو کہ مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے مدینہ طیبہ میں۔ میرے کریم آقا نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ رشتہ یا اخوت پیدا فرما دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا۔ انصار ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی۔ ایک صحابی نے بارگاہ سالت مآب میں شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے اس کو میرا بھائی بنایا مگر اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے، اچھا سلوک میرے ساتھ نہیں کیا۔ میرے کریم فرمانے کے کیا سلوک کیا اس سے تیرے ساتھ جو برائی اس سے کی ہے بتا؟ وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ایک اجنبی تھا، مدینہ میں آیا تھا، اس نے میرا اونٹ دیکھا، اونٹ اس کو پسند آ گیا، میرے ساتھ اس نے بہت طے کیا، میں نے اس کو اونٹ بیچ دیا۔ جب اس نے اونٹ خرید لیا، اونٹ لے کے جا رہا تھا، یہ میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، یہ اٹھا اور دوڑا گیا اس کے پیچھے، جا کے بتایا اونٹ کے پاؤں میں نقص ہے پہلے دیکھ لے۔ اس نے دیکھا تو نقص تھا، وہ آ کے واپس کر کے چلا گیا۔ یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا بکا ہوا اونٹ تھا، اونٹ واپس کروا دیا۔ تو میرے قریب نے فرمایا اس نے بہت اچھا کیا ہے، اس نے بہت اچھا کیا کہ تجھ کو بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس نے بہت اچھا کیا، بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ دراصل اس نے قیامت کے دن کی ذلت سے تجھ کو بچا لیا ہے۔ آج تو اونٹ بیچ بیٹھا تھا، قیامت کے دن تجھے ذلیل کر دیا جاتے اس اونٹ کے بدلہ میں۔ تیرے بھائی نے تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیا۔ یہ عادت اعلیٰ اخلاق کہلواتا ہے، یہ عادت اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ محض جھوک کے ملنے کا نام اخلاق نہیں ہے، محض جی حضوریوں کا نام اخلاق نہیں ہے، اخلاق اعلیٰ ترین عادتوں کا نام ہے۔ بے حیائی و بے غیرتی ہو رہی ہو تو اب کہیں میں چپ کیا رہتا ہوں، میں بڑا صاحب اخلاق ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ برا اخلاق ہے۔ بے غیرتی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جانا کہ میں اپنے گھر میں یہ بے حیائی نہیں ہونے دوں گا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ گویا وہ صفات اعلیٰ، صفات محمودہ، قابل تعریف صفات اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، اور صفات رذیلہ پائی جائیں تو وہ بد اخلاق ہوا کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے۔ ویسے اخلاق کو اگر مزید وسیع کیا جائے تو انسان کی وہ ساری جبلی عادتیں اخلاق میں شامل ہیں۔ آنکھ کی عادت کیا ہے؟ دیکھنا ہے، گویا آنکھ کا خلق دیکھنا ہے، اور کان کی عادت کیا ہے؟ سننا۔ زبان کی عادت بولنا اور چکھنا، ہاتھ کی عادت پکڑانا، ہاتھ کے ہاتھ۔ رب فرماتا ہے میرے نبی کو، محبوب آپ کے سارے ہی اخلاق عظیم ہیں، میں دیکھوں تو ایک حد تک دیکھتا ہوں، میرے نبی دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر تک دیکھ لیتے ہیں کہ ہر عادت ہی اعلیٰ ہے اور ہر نہج سے، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو حسن خلق ہے، جو اخلاق کو اعلیٰ بنا لینا ہے، بہترین ایمان اسی کا ہے جو میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ وہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، میری عادتیں اعلیٰ ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہماری عادات اعلیٰ ہیں، برائی کے خلاف ہمارے جی میں احتجاج پیدا ہوتا ہے، نیکی کی ترغیب ملتی ہے ہمیں، تو پھر ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہے، ہم بڑے پکے ایمان والے ہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں تک میں پچھلی جمعۃ المبارک کو تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا تھا۔ رب کائنات کے محبوب مکرم کی خدمت فیض درجت میں حضرت عامر بن عتبہ فرماتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، افضل الصلاۃ، افضل ای الصلاۃ، کون سی نماز ہے؟ افضل، بہترین نماز کون سی نماز ہے؟ نہیں، پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، اب پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین نماز کیا ہے؟ قال طول القنوت، میرے نبی نے فرمایا کہ قنوت کا لمبا ہونا اعلیٰ نماز ہے۔ قنوت، قاف دو نقطوں والا، نون واو اور تے،
اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو جانا، یا عاجزی انکساری کا کرنا، بارگاہ رب العزت میں اپنی معروضات کا پیش کرنا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ قنوت کا معنی یہ بنا کہ عاجزی انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہی اعلیٰ نماز ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم مسجد نبی شیفہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہو، اس نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ جا کے نماز ادا کر۔ وہ بندہ گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، آ کر اس نے سلام عرض کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے فرمایا جا کے نماز ادا کر۔ وہ پھر چلا گیا، جا کے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے پھر وہ واپس آیا، آ کر پھر اس نے سلام عرض کیا۔ میرے کریم آقا نے سلام کا جواب دے کے فرمایا جا کے اپنی نماز ادا کر، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب حضور نے اس کو واپس پلٹایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ کو اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، آپ بتائیں کہ میں نماز کس طرح پڑھوں، مجھے نہیں پتا، مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے۔ بات قابل غور ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، بحمدللہ سارے آپ بھی پڑھتے ہیں۔ نماز اس نے پڑھی تھی جو میرے نبی کا صحابی تھا، پڑھی بھی مسجد نبوی میں تھی، میرے نبی کی موجودگی میں پڑھی تھی۔ میرے نبی فرمانے کے جا کے نماز ادا کر، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اس سے عرض کیا کہ آپ فرمائیے میں نماز کس طرح ادا کروں، پھر میرے کریم نے فرمایا تھا تو اللہ کے حضور عاجزی انکساری سے کھڑا ہو، قوموا للہ قانتین، عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا ہو جا، اور اتنی دیر تک کھڑا رہے، قرآن پاک اتنی دیر تک پڑھ کے تجھے سکون آ جائے۔ اتنی دیر تک کھڑا ہو، قرآن پاک اتنی دیر تک پڑھتا رہے کہ تجھے سکون آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا رکوع میں جا، رکوع میں اتنی دیر تک رکا رہے کہ تجھے سکون آ جائے۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تجھے سکون ہو جائے۔ پھر سجدہ میں سر رکھ، حضور نے جگہ تسبیحات کا ذکر نہیں کیا، امر ہی صرف، پھر سجدہ میں سر رکھ، اتنی دیر تک سجدہ میں پڑا رہے کہ تجھے سکون میسر آ جائے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ جا، اتنی دیر تک بیٹھا رہے کہ تجھے سکون ہو جائے۔ پھر دوسرے سجدہ میں سر رکھ یہاں تک کہ تجھے سکون ہو جائے۔ اس طرح نماز ادا کر، بصورت دیگر تیری نماز نہیں ہے۔ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کی ادائیگی کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک رکن کا وقفہ کم از کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم گفتگو ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ ایک رکن کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ لفظ سبحان اللہ کہنے پر ایک رکن ادا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی دیر تک رکنے کا نام کیا ہے؟ ایک۔ اب آپ سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھیں گے تو دونوں سجدوں کے درمیان ایک رکن تک رکنا ہوگا۔ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ شریف کہا جاتے اتنی دیر رکنا ہوگا۔ علماء کرام فرماتے، محدثین اکرام، اس آدمی کے رکوع و سجود صحیح نہیں تھے۔ سجدہ سے سر اٹھایا، دوبارہ پھر فوراً سجدہ میں چلے گئے، سیدھے ہو کے نہ بیٹھنا، رکوع کرنا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے بالکل سیدھے نہ کھڑے ہونا، ایک رکن تک نہ رکنا۔ اس آدمی سے یہ غلطی ہو رہی تھی۔ اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے نشان گرامی قدر فرمایا تھا صحابہ سے، بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چور کی سزا بھلا کیا ہے؟ ہاتھ۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ چوری اس نے کی ہے 1 مرتبہ، یہ جرم کیا ہے چند لمحوں کے لیے، لیکن پوری زندگی ہاتھ کی دولت سے محروم ہو گیا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ نہیں کہ اس کو 10 کوڑے مار دو، 100 کوڑا، 200، 400 کوڑا مار دو۔ معاذ اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بدکاری کرنے والا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ غیر شادی شدہ ہے، سورۃ النور میں اس کی سزا کا ذکر ہے۔ غیر شادی شدہ تو کتنی سزا ہے؟ 100 کوڑے۔ بدکاری کرنے والے کی سزا جو غیر شادی شدہ 100 کوڑے ہے، چوری کرنے والی کی سزا ہمیشہ کے لیے ایک ہاتھ سے محروم کر دیا گیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور چوری کرنا بدترین جرم ہے۔ اللہ تو نعمتیں دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کو ضائع کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والا کتنا بڑا عابد و زاہد بھی کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، میرے نبی کے فرمان ذیشان کے مطابق خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اس نے رب کا کیا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کیا کہ جو رب نے اسے زندگی کی نعمت دی تھی کیوں ضائع کیا؟ اللہ نے فرمایا اپنی ان نعمتوں کی حفاظت کو، خذو حذرکم، اپنی حفاظت کرو، میں نے نعمتیں دی ہے تمہیں، انہیں ضائع نہ کرنے دو۔ ضائع نہ تو رب کائنات نے دی ہوئی نعمت ہاتھ کو چھین لیا۔ پتہ چلا کہ چوری بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ چوری پر حد ہے، تعزیر نہیں ہے۔ تعزیر اور حد میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تعزیر حاکم وقت قاضی کی ثوابدید پر ہے، اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے، حد میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ چوری بدترین جرم، تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے اس کا ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو جو نماز کی چوری کرتا ہے رب قبول کر لے گا؟ سوچئے ذرا۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو نماز صحیح ادا نہیں کرتے، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ نماز کی چوری کیا ہے؟ ہم عرف میں تو یہ سمجھتے کسی کی چیز کو چرا لینا وہی چوری ہے۔ میرے کریم آقا فرمانے کے صحیح طریقے سے نماز کا ادا نہ کرنے والا نماز کا چور ہے، معاذ اللہ، نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز اسے کہتی کہ اللہ تجھ کو برباد کرے، تجھ پہ لعنت ہو، تو نے مجھ اعلیٰ شے کو کتنا برا بنا کے رکھ دیا۔ اللہ یاد باللہ تعالیٰ کو اللہ کا ولی کسی پر لعنت کر دے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو جس پر نماز لعنت کرے گی، بتائیے پھر وہ نمازی کیسا نمازی ہے؟ اب اس نمازی کے بارے میں کیا سوچیں گے جس نمازی پر نماز لعنت کرتی ہے؟ میرے کریم آقا رسول مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جو میں آپ کو اب سنا جا رہا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے میرے نبی نے 4 جانوروں کا نام لیا تھا، میں تو خبردار مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارنا، یعنی جس طرح سجدے میں بعد آپ نے دیکھا کہ سجدہ میں سر رکھتے ہیں، ناک زمین پہ لگتی ہے پھر فوراً اٹھا لیتے ہیں، جس طرح مرغ ٹھونگ مار رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا خبردار نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارنا، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھانا، جب تم سجدہ میں جاتی ہو تو تمہاری کلائیاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے۔ میرے کریم آقا نے جانوروں کے نام لیے، فرمایا کہ مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارنا سجدہ میں، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھانا، اپنے بازوں کو زمین سے اٹھائے رکھنا، لومڑی کی طرح نماز پڑھتے دائیں بائیں ایسے نہ دیکھتے رہنا۔ میرے نبی نے فرمایا جو اس طرح کرتا ہے ڈرے قیامت کے اللہ تعالیٰ اسے اندھا نہ کر دے، اس کی نظر نہ اچک کے لے جائے۔ میرے کریم آقا میں اونٹ کی طرح نہ اٹھنا۔ آپ جانتے ہیں اونٹ کس طرح اٹھتا ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے اونٹ کے اٹھنے کا؟ پہلے پچھلی ٹانگیں اٹھاتا ہے، پھر اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس طرح اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھا کرتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضور نے تشہد میں نہ بیٹھا ہوتا، پہلی اور تیسری رکعت میں، پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے، تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے، تو رسول مرشد رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ادا فرمانے کے بعد اپنے پنجوں کے بل ہی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، زمین پر ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ ہاں البتہ طبیعت شفا ناساز ہوتی، کمزوری ہوتی تو زمین سے ٹیک لگا کر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھنا چاہیے۔ اور طریقہ کار وہ کیا فرماتے ہیں میرے آقا کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جب آپ نے سجدہ میں جانا ہو، قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع کے بعد پھر قوموں میں کھڑے ہوئے، اب آپ نے سجدہ میں جانا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے گھٹنے لگیں گے۔ سجدہ میں جاتے ہوئے کیا کون سا حصہ لگے گا؟ گھٹنے، اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ، اس کے بعد آپ کی ناک، پھر پیشانی، اور جب اٹھیں گے اسی انداز سے اٹھیں گے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ دوران سجدہ میرے قریب فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، یہ فرض ہے، ان میں کوتاہی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے قریب نے فرمایا تھا جا کے نماز ادا کر، تیری نماز نہیں ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے تیری نماز نہیں ہوئی، یہ نماز کا قبول کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔
آپ یہ نہیں فتویٰ دے فلاں تیری نماز نہیں قبول ہوئی، آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ میں کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا؟ یہ رب کی مرضی ہے، جس کی چاہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آپ اپنی نماز کی اصلاح کر لیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے نبی ان 7 اعضاء کا زمین پر لگنا لازمی ہے، بصورت دیگر سجدہ نہیں ہے۔ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، ان کا زمین پہ لگنا لازمی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ ان پہ زمین پہ ضرور لگا، پھر تیرا سجدہ ادا ہوگا۔ رکوع سے اسی طرح سر اٹھانا، سیدھے کھڑے نہ ہونا، چلے جانا سجدہ میں، سجدہ سے سر اٹھا کر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جانا۔ اس طرح نماز درستی ہوتی، نماز منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا تھا کہ تیری نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ رب کائنات کی حضور تو کھڑا ہوتا ہے، تیری نماز درست ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ تیری نماز کو قبول ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دل کی کیفیت سے واقف ہیں۔ صحیح حدیث سے برکہ ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے ہوئے میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت کون و مکان، آپ کا رخ زیبا ظاہر ہے کہ حرم کعبہ کی طرف تھا۔ نماز مکمل فرما لی۔ نماز مکمل فرمانے کے بعد حضور رسول مرشد رحمت عالم نے اپنے رخ زیبا صحابہ کی طرف فرمایا۔ پچھلی صف میں کوئی شخص کھڑا تھا، حضور رسول مرشد رحمت کی آیت کریمہ تھی۔ عموماً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی آدمی کی حد تک عزت نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کو عزت دی جائے۔ حضور علیہ السلام یہی حکم دیا کرتے تھے کہ دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کا احترام کرو۔ بلکہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بارگاہ رسالت مآب صحابہ بھی حاضر تھے۔ مسجد نبی شریفہ کا کمرہ صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میرے کریم کے پہلو میں صلی اللہ تعالیٰ بھی دائمہ ابدا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی مرزا کمرے میں داخل ہوئے اور ارد گرد دیکھنے لگے، جائزہ لینے لگے، کہیں مجھے جگہ مل جائے میں اس جگہ بیٹھ جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر کی نظر حضرت علی پہ پڑ گئی۔ حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا ابو الحسن تعال اجلسنا، اے ابو الحسن آ جاؤ، اس جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہ عمل دیکھ کر میرے کریم آقا بہت ہی خوش ہوئے۔ رسول رحمت کے رخ زیبا پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرمانے کے دراصل بات یہ ہے کہ عزت والے کی عزت کو عزت والا ہی جانتا ہے۔ کسی عزت والے کی عزت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم فرمائیں گے عزت والے کی عزت کو عزت والا ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی عزت کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ بتانا ہوتا تو پھر لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے، دوسروں کی اصلاح ہو جائے۔ میں کہہ رہا تھا اس آدمی کو کھڑا کہ اٹھ کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو گیا۔ فرمائیں گے تم کیا سمجھتے ہو میرا چہرہ ادھر ہے؟ میں ادھر دیکھ رہا ہوں؟ مجھ کو میرے اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ کس طرح تو نے نماز پڑھی ہے؟ یاد رکھو، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ نہ تمہارا رکوع کا تعلق جسم ظاہر کے ساتھ ہے، اور خشوع کا تعلق قلب باطن کے ساتھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو تمہارا ظاہر بھی دیکھ لیتا ہوں، تمہارا باطن بھی دیکھ لیتا ہوں۔ نہ تیرا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تیرا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ صحیح طریقے سے نماز ادا کیا کرو، یوں نہیں معاذ اللہ تعالیٰ سے دھیان تیرا کدھر ہو، تیرا رکوع کدھر ہو۔ ضمن میں ایک اور بات یہاں عرض کر دوں، میرے کریم کی خدمت میں ایک بندہ آیا تھا، اس سے آ کر کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جب میں نماز پڑھتا ہوں تو خیالات بہت پراگندہ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہماری عادت ہے عام حالت میں ہمارا خیال کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کر دیتے تو خیالات کا تانتا بن جاتا ہے، بہت خیالات آتے ہیں ادھر ادھر کے خیال۔ عام حالت میں ضروری نہیں کہ آتے ہیں، لیکن نماز میں بڑے آتے ہیں۔ وہ آدمی اسی مرض کے لیے آیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے خیالات برے برے آتے، کبھی کوئی خیال آ گیا، کبھی کوئی خیال آ گیا، تو یا رسول اللہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا تھا تو نماز پڑھتا رہا کر، کوئی پرواہ نہ کر، ان خیالات کے آنے کی پرواہ نہ کر، نماز پڑھتا رہے۔
البتہ ان خیالات سے بچنے کا طریقہ کیا؟ دو شیطان ہے، ایک کا نام لہان، ایک کا نام جنزب ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں ایک وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، ایک نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب تو نماز پڑھ رہا ہو، نماز مکمل کرے تو بائیں جانب لیفٹ ہینڈ کھبے پاسے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو 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 کر کے کر دے، اور پھر سورہ فلق اور والناس پڑھ لے۔ شیطان کے شر سے، برے خیالات سے اللہ تیری حفاظت فرما دے گا۔ خیالات ہم سب کو آتے ہیں نا، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ جو میرے نبی نے بتایا، یہ عمل مسجد میں آپ نہیں کریں گے، کیونکہ مسجد میں آپ کے پہلو میں کوئی نہ کوئی نمازی موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے، سنت مثلا اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا اپنے گھر میں نماز ادا کریں گے، تو پھر یہ عمل اب دہرا لیا کیجئے، ضرورت نہ بھی ہو تو دہرا لیں کہ جب آپ نماز مکمل کریں، بائیں جانب تھو 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 کرنے کے بعد سورہ فلق اور والناس پڑھ لیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دیتا ہے اور اس کے وسواس سے تیری حفاظت فرما لیتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا وہ وسواس نماز میں آ جانا، بعض اوقات کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے چونکہ وسواس بڑے آتے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائی نماز نہ چھوڑیے، نماز ہے، میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ آ جائے گی۔ نماز ہے نہ چھوڑیے، وسواس آتے ہیں تو آنے دیجئے، نماز نہ چھوڑیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی آدمی کے گھر کو آگ لگ جائے، اب وہ پانی کی تلاش میں نکلا، اپنے ہاتھ میں بڑی صاف ستھری بالٹی لے کر، ڈول لے کر پانی کی تلاش میں نکلا، نہ پانی ٹوٹی میں تھا نہ نلکے میں، نہ قریب نہر تھی نہ ندی، البتہ گندا نالا چل رہا تھا۔ اب وہ آگ بجھانے کے لیے صاف ستھرا پانی تلاش کرے گا کہ اسی گندے پانی کو استعمال کر لے گا؟ جی یہ تو نہیں کہے گا بالٹی نہیں ہے، جی نہیں کہے گا، کیا کرے گا؟ وہ گندا پانی ہی آگ پر ڈال دے گا، آگ بجھ جائے گی۔ تو نماز اعلیٰ نہ صحیح جیسی ہو سکتا، پڑھتے رہے انشاءاللہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ۔ یہ نہ کہنا اعلیٰ تب ہی ہوگی جب ایسی پڑھے گا۔ یاد رکھ رب کائن فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کو اعلیٰ طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جب ادنا طریقے سے ادا کرے گا، بچہ پیدا ہوتا نہیں چلتا، زمین پہ گھسرتا ہے، پھر کھڑا ہو کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ اگر وہ ڈسہارٹ ہو جائے کہ میں تو چل ہی نہیں سکتا تو کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ جیسی تجھے نماز آتی تو پڑھ، ضرور پڑھ، ایک دن کی تیری نماز اعلیٰ ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن کی تیری نماز اعلیٰ ہو جائے گی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ خدا نخواستہ سوچئے جو نماز صحیح نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نماز غلط پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کی فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں توجہ نہیں دیتے، تو جو سرے سے نہیں پڑھتے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ان کا سب کچھ نظر آتش ہو رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، مگر اس آگ کو بجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ آپ کا میرے نبی فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کا ارشاد گرامی کردہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ میرے نبی کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نماز اس کو برائی سے ایسی ہوا، چند دن کے بعد وہ بندہ رک گیا برائی سے۔ پھر اگر آج ہم برائی سے نہیں روکتے تو سبب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہماری نمازوں میں نقص ہے، اللہ کے حکم میں تو نقص نہیں ہے، ہماری نمازوں میں نقص ہے، عیب ہے تو ہمارے اندر عیب ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ ایک آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، اس میں 1 درہم ذریعہ حرام سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ 90% حلال، 10% حرام پھر بھی قبول نہیں کیا جاتا، اس سے کم بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایک حدیث برکہ کا مفہوم، ایک آدمی آتا ہے دور دراز سے آتا ہے، لباس پھٹا پرانا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود چہرہ ہے، وہ آ کر رو رو کر دعا مانگتا ہے، مگر اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیچارے کا قصور کیا ہے؟ میں اس کے بدن پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔
اگر کسی کے نماز پڑھنے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ غور کرے اس کا رزق تو حرام نہیں ہے، اس کی نماز میں نقص تو نہیں ہے۔ اگر نماز میں نقص ہے اسے دور کر لے، رزق حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لے، نماز قبول بھی ہوگی، رب کا محبوب بھی بن جائے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ کو احکامات شرعیہ صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔